أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله اکبر صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ایک لفظ اسلامی زبان میں ذکر کا آتا ہے اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی اصطلاحات میں ایک اصطلاح ذکر بھی ہے. عموماً ذکر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ 100 دانے کی تسبیح لے لیا جائے اور اس کو پڑھا جائے، یا جو انگلیوں پہ جو ہے اللہ اللہ شمار کرتے ہیں اس کو ذکر کہا جاتا ہے. یہی لوگوں کے ذہن میں تصور ہے، لیکن ذکر کے جو حقیقی معنی ہے، ذکر کا جو اصل مقصد ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد. یعنی زبان پر کچھ اگر آئے تو اس طرح آئے کہ وہ بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اگر جو ہے کوئی کام کر رہا ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، تو اس میں بھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی برا کام کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرے. اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دھیان پیدا کرے. اور اللہ کا دھیان کیا ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس دیکھنے کی وجہ سے پھر انسان اس کام کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے. یہ ہے اصل اللہ کا ذکر. ورنہ بہت مشہور ہے یہ بات کہ عرب جو ہے، عرب کے جو نوجوان ہیں وہ تسبیح بہت اچھی ہلاتے ہیں، سمجھیں آپ، اور اس تسبیح سے بہت شکار بھی کرتے ہیں. اور ایسے ہی بہت سے پیر بھی ہیں جو اپنی تسبیح ہلا کر شکار کرتے ہیں. تو وہ ذکر مراد نہیں ہے. ہاں، ذکر جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے. ہاں، چنانچہ یہ جو دور ہے نا، 2024 کہہ لیجئے، اور یہ جو صدی چل رہی ہے 2015ویں صدی ہے اسلامی، اس صدی میں جو لوگ ہیں ان کا دل کافی بگڑ چکا ہے، کافی زیادہ، اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں پھر بھی اللہ کا دھیان نہیں پیدا ہوتا ہے. مسجد میں آ جاتے ہیں اور پھر بھی اللہ کا دھیان نہیں پیدا ہوتا. بہت ہی عجیب غریب بات ہے، اور اکثر مجھے خیال آ جاتا ہے تو میں کانپ جاتا ہوں کہ لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک جماعت میں تھا، اسی اتر پردیش کے ایک شہر میں تھا. شہر کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہاں کے لوگ جو ہے بڑے شرمندہ سے ہو جائیں گے. تو بہرحال میں جماعت میں گیا تھا، ایک مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے لا کر ہدیے میں قرآن شریف رکھ دی، 5 یا 10 عدد. ظہر میں رکھا ان لوگوں نے، اور عشاء میں تلاش کیا گیا تو ملی نہیں. اس کی کافی جستجو کی گئی تو معلوم ہوا کہ چند مسلمانوں نے وہ 10 عدد قرآن شریف جو اللہ کی کتاب تھی، اللہ کے گھر میں رکھی گئی تھی، اللہ کے لیے رکھا گیا تھا، اس کو لے جا کر کتب خانے میں بیچ دیا اور اس کا پیسہ کھا گئے. سمجھے آپ؟ یہ حال ہے. اللہ کی کتاب اللہ کے گھر سے چرا کر اس کو بیچ دیا اور اس کا پیسہ کھا گئے. تو یہ ذکر کی کمی ہے.
اسی کو کہتے ہیں، یہی ذکر مراد ہے کہ یعنی خدا کا خیال ہی نہیں آیا، خدا کی کتاب خدا کے گھر میں چرا لی۔ تو یہ وہ 15ویں صدی ہے، ہاں یہ 21ویں صدی ہے۔ 21ویں صدی کے مسلمانوں کا حال بہت خراب ہے، ہماری روحیں بیمار ہو چکی ہیں، دل جو ہے زنگ آلود ہو چکے ہیں، جسم بالکل بیکار ہو چکے ہیں، خیالات اور تصور ہمارے انتہائی گندے ہو چکے ہیں، اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بالکل نہیں رہ گیا ہے، ایک دم نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ خود غرضی کی صدی ہے۔ اس خود غرضی کی صدی میں مسلمان بھی اللہ کے ساتھ خود غرضی کرتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے تو خدا سے مانگ لیتا ہے، اور جب کام بن جاتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے۔ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ ذکر تھوڑی نہیں ہے، مطلب سے یاد کیا اللہ کو اور کام بننے کے بعد بالکل بھول گئے۔ تو باطن ہمارا سڑ چکا ہے، ہاں حرص و ہوس میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، دنیا دنیا دنیا، بغض و عناد، کینہ حسد، فخر غرور، تکبر، عیش و عشرت، سہل پسندی، تعیش پسندی، خود غرضی، مفاد پرستی، یہ سب جو ہے ہمارا شیوہ ہو چکا ہے، ہماری عادت بن چکی ہے، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ لہذا یہ سب چیزیں اگر دور ہو سکتی ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے۔ قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو پڑھو میری یاد کے لیے، یعنی نماز پڑھو تاکہ میرا دھیان تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اب ہم لوگ کی جو نماز ہے اس نماز میں اللہ کا کوئی دھیان پیدا نہیں ہوتا ہے، ہاں بالکل بے دھیان والی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ چنانچہ ذکر جو ہے اللہ کا جب کرے گا انسان تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، ہاں اس کو جو ہے یاد کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، تو یہ توبہ تھوڑی نہیں ہے، یہ تو اپنے گال کو سہلانا ہے، بغیر کریم کے سہلا لیا، تو یہ جو ہے یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو ٹپکے، آنکھ سے آنسو ٹپکے، شرمندگی ہو، ہاں اس کو کہتے ہیں توبہ۔ ایسے ہی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ 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 کر لیا، یہ کیا ہو گیا؟ ذکر ہو گیا۔ ایک سے ایک لوگ آپ کو ملیں گے آج کل تسبیح لے کر۔ تو بہرحال اگر دیکھا جائے تو قرآن کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں میں نے دیکھا کہ 2 چیزوں کو بہت بڑی بتایا گیا ہے، اکبر یعنی اکبر من کل شیء۔ تو ایک میں نے دیکھا کہ ذکر کو بتایا گیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سورہ عنکبوت میں ہے، 21واں پارہ جب شروع ہوتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے ذکر کو بتایا گیا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور دوسرے میں نے قرآن میں دیکھا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا اور پھر اللہ کو خوش کرنا، یہ 2 عمل ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے ہیں۔ کوئی ہوائی جہاز چلا لے یا ہوائی جہاز خرید لے، سمجھے آپ، اس سے بھی بڑی کیا چیز ہے؟ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو خوش کرنا۔ تو ایسا یاد کریں کہ جس سے کیا ہو جائے؟ اللہ خوش ہو جائے۔ یہی تو شان تھی صحابہ کی کہ جب ان کو کوئی کچھ کہتا کہ ایسے کرو ویسے کرو تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کہاں ہے، یعنی اللہ موجود ہے یہاں پہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ ان کی صحابہ کی تنہائی اور صحابہ کی جو ہے بھیڑ، یعنی لوگوں کے ساتھ رہنا، دونوں زندگی ان کی یکساں تھی، دونوں زندگی یکساں تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو منافق ہیں۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان بڑا تازہ تازہ سا رہتا ہے،
اور جب اپنے گھر والوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو وہ بات وہ کیفیت نہیں رہتی ہے. یعنی اللہ کا دھیان جو آپ کی مجلس میں بیٹھ کر ہو جاتا ہے پیدا، وہ اللہ کا دھیان جو ہے وہاں بیٹھ کر پیدا نہیں ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ کیفیت ہر دم رہنے لگے تو آسمان سے فرشتے زمین پر تمہارے لیے ملاقات کرنے اور تم سے مصافحہ کرنے کے لیے اتر آئیں گے. تو یہ کیفیت ہر وقت نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جب انسان اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. اللہ کیا آ جائے؟ یاد آ جائے. اب دنیا بھر میں جو اللہ کے ولی ہیں وہ اتنے رئیس ہیں کہ ان کے پاس بیٹھیے تو مال کی فکر ہو جاتی ہے کہ ہم اس حضرت کی طرح کیسے ہو جائیں. تو یہ نہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسکین رہوں اور مسکین لوگوں کے ساتھ رہوں، اور جب دنیا سے جاؤں تو مسکین بن کر جاؤں، اور جب مجھے اللہ قیامت کے دن اٹھائے تو مسکینی کی حالت میں اٹھائے. آپ غریبوں کے بیچ میں رہنا بہت پسند فرماتے تھے. اب تو ایک فیشن چل گیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ جینا ہے، چاہے بڑے کتنا ہی دھکا دیں. سمجھے؟ ہاں. تو یہ ذکر نہیں ہے، یہ تو خدا سے غفلت کی چیز ہے. قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والوں اللہ کو یاد کرو خوب کثرت کے ساتھ. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شکور، اور شکور کا مطلب ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھولتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو. اور پھر آگے فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. ہاں یہ دیکھیے، یہ اس کو کہتے ہیں نص قطعی، یعنی یہ بالکل لوہا لٹ قاعدہ ہے ایک دم. یعنی اس میں ذرہ برابر جو ہے شک شبہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کو حقیقت میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بندے کا سمجھ لیجئے. بندے کے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب کوئی عبادت کرے تو ذہن میں اللہ تعالیٰ ہو کہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، اور جب کوئی گناہ چھوڑے تو وہ کس لیے چھوڑے؟ اللہ کے ڈر سے چھوڑے، اللہ کے لیے چھوڑے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کسی کا موبائل پڑا ہوا ہے اور آپ نے اس کی چوری کرنے کا ارادہ کیا. پھر آپ نے جو ہے چوری موبائل کی اس لیے نہیں کی کہ اگر ہم چوری کریں گے اور جس کا موبائل ہے اس نے سرویلان پہ لگا دیا تو ہم پکڑ جائیں گے. تو یہ آپ ڈرے سرویلان سے اور آپ ڈرے کرائم برانچ سے، اس کے لیے آپ نے چوری چھوڑی. تو یہ ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کا دھیان نہیں ہے. یہ دھیان تو سرویلان کا ہے. آپ نے اس لیے چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کو مسلمان پر حرام قرار دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کا موبائل نہیں چوری کریں گے، چاہے سرویلان پہ لگے چاہے نہ لگے. تو اب یہ جو آپ نے چھوڑا چوری، تو یہ ذکر الہی ہے، یہ ذکر الہی ہے، یہ ذکر ہے. اس نیت سے جو ہے گناہ کو چھوڑنا چاہیے. اور اگر مخلوق کے ڈر سے کچھ چھوڑتا ہے تو وہ نہ خوف کہلائے گا نہ تقوی کہلائے گا. سمجھے آپ؟ بلکہ اس کو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے حیا، شرم، کہ شرم کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑا ہے. ہاں، لڑکیوں کو بہت زیادہ شوق ہے نقاب اتار دینے کا، لیکن ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، شرم و حیا کی وجہ سے وہ نقاب نہیں اتارتی ہیں.
عام عورتوں کی طرح نہیں ٹہلتی ہیں، تو یہ حیا کہلائے گی۔ اور اگر اللہ کے خوف سے نقاب پہنتی ہیں تو یہ ذکر الہی کہلائے گا، ہاں یہ تقوی کہلائے گا۔ تو بہرحال اللہ کو یاد کرنا سیکھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ فَذْكُرُكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے آگے چل کر کہ اگر میرا ذکر کرو گے تو تم اس ذکر کی وجہ سے تمہارا دل مطمئن بھی ہوگا، تمہیں اطمینان بھی ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ سچی بات ہے کہ اگر اللہ کو سچائی کے ساتھ یاد کریں آپ تو دل کو بڑا اطمینان ملتا ہے، بڑی راحت ملتی ہے۔ اگر کوئی دل سے کہہ دے اللہ، آپ دیکھیے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ بہت بڑی تسلی کا سامان ہے، بہت بڑی تسلی کا سامان ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جائے، ایسی ٹریجڈی ہو جائے کہ آپ کو کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہی ہے، کوئی سکون نہیں مل رہا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی مقدمے میں پھنس گئے تو اب آپ کو کہیں سے اطمینان نہیں مل رہا ہے، کہیں سے بھی۔ تو آپ کے دل میں جب یہ خیال آ جائے کہ اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ ہی میرا مالک ہے، آپ اتنا کہہ کے دیکھیے اس پریشانی میں کتنا سکون ملتا ہے۔ ایک مریض کو دوا پہ دوا دیا جائے، انجیکشن پہ انجیکشن لگایا جائے، سمجھے آپ، اور پھر اس کے بعد اس کو اطمینان نہ ہو، اور ساتھ میں جو ہے ایک ڈاکٹر ڈرائے بھی۔ ابھی میں ایک جنازے میں گیا تھا رمضان سے پہلے پرتاپ گڑھ میں، ہمارے ایک دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ڈاکٹر تھے۔ تو ان کے بھائیوں سے میں نے پوچھتا ہے آدمی کہ انتقال کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ الہ آباد میں گئے تھے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس، بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس، اور ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم اپنا لیور نہیں بدلو گے تو مر جاؤ گے، بچ نہیں پاؤ گے۔ اب ڈاکٹر نے یہ جو کہا نا کہ بچو گے نہیں مر جاؤ گے، ڈاکٹر نے ڈاکٹر کو کہا، تو اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر پرتاپ گڑھ پہنچے تو اپنے گھر میں یہی کہنے لگے اب ہم بچیں گے نہیں، اب ہم بچیں گے نہیں، مر گئے۔ اب یہیں پہ ذکر کرتے اگر ڈاکٹر صاحب، وہ تو ڈاکٹر بہت بد اخلاق تھا جس نے کہا تم مر جاؤ گے بچو گے نہیں۔ ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام ہے تسلی دینا، زیادہ زیادہ یہ کہے کہ پرہیز کریے آپ۔ اگر یہ کہتا ہے کہ مر جاؤ گے بچو گے نہیں تو وہ ڈاکٹر نہیں، وہ ڈاکو ہے۔ چنانچہ جو ہے لیکن ان کو بھی اللہ کی طرف لو لگانا چاہیے تھا، ڈاکٹر کے اس جملے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس طرح یقین کرتے تو ان کو بڑا اطمینان ہوتا۔ ہاں اسی لیے جو ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں، اور بیٹھ کر جو ہے ایک آپ نے سنا ہوگا کاؤنسلنگ سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ مینٹل قسم کے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے ان کا نفسیاتی علاج کرتا ہے، کاؤنسلنگ کرتا ہے، تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو روحانی بیمار ہوتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ جو ہے اللہ والوں کے ہاں ہوتی ہے، کبھی کبھی جماعت میں بھی ہو جاتی ہے۔ اگر صحیح جماعت میں اچھے لوگ مل گئے قاعدے کے، نہ بھی ملیں اچھے لوگ تب بھی اس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے مدد فرماتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں جا کے ان کا دل دماغ بھی صحیح ہو گیا، حالات بھی بدل گئے، بالکل وہ پہچان میں بھی نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ کاؤنسلنگ ضروری ہے اللہ والوں سے کرانا۔ جو روحانی مریض ہے نا، ہاں روحانی مرض بھی ہوتا ہے، جسمانی مرض۔ اسی لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ دیکھیے آپ کے پیٹ میں پتھری ہے، کڈنی میں ہے، گال بلیڈر میں ہے،
تو ایکس رے کرائیں گے آ جائے گا. کہیں پہ فریکچر ہے، کہیں پہ ہلکا سا کریک ہے تو وہ آ جائے گا. سر میں کوئی بیماری ہے، ایم آر آئی کرائیں گے آ جائے گی. لیکن ہم کو یہ بتائیے کہ کس ایم آر آئی میں یہ آئے گا کہ یہ آدمی تکبر کرنے والا ہے، اور یہ آدمی چغل خور ہے، اور یہ آدمی غیبت خور ہے، اور یہ آدمی حاسد ہے؟ یہ کس ایکس رے مشین میں آئے گا؟ کسی کنٹری میں ہے یہ مشین؟ نہیں ہے. یہ آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، سمجھے آپ، تب آئے گا. ہاں، ہم نے بہت سے لوگوں کا ایکس رے کر کے بتایا ہے، سمجھے آپ، کہ دیکھیے آپ کے ایکس رے میں یہ چیز آ رہی ہے. ایک صاحب یہیں پڑھے تھے ابھی رمضان ہی میں، ان کو لوگوں نے کہا کہ بہت سیدھے سادے ہیں، بڑے قاعدے کے ہیں. ہم نے ان کا چہرہ پڑھ کے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ضرور مارا ہے، سمجھے آپ. چنانچہ انہوں نے اقرار کیا. تو ہم اتنا بھی بتا دیتے ہیں کہ کون بیوی سے لڑ کر آیا ہے اور کس سے بیوی لڑی ہے، سمجھے آپ. ہاں، سب ایکس رے مشین ہمارے پاس ہے، کہیں ملے گی نہیں. تو بہرحال یہ جو ہے ذکر جو ہے بڑی اہم چیز ہے، ذکر کرنا چاہیے. اس سے بھی ایکس رے ہوتا رہتا ہے. ذکر کرنے والوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. جب کوئی ذکر کرتا ہے نا تو فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. حدیث میں ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے. ہاں، سکینہ نازل ہوتا ہے. تو سکینہ کیا ہوتا ہے؟ سکینہ ہوتا ہے راحت اور اطمینان کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے جس کو نیند نہ آتی ہو، 2-3 دن سے نہ آئی ہو، اس کو ذکر کے حلقے میں بیٹھا دیجئے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھا دیجئے تو اس کی ناک بولنے لگے گی تھوڑی دیر میں، کیونکہ سکون جو ہے ملتا ہے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. اور یہ سچ ہے، مطلب جب ظاہری طور پہ ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں تو اندر اس کے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی، ہے کہ نہیں. تو بہرحال ذکر جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے اور انتہائی پاکیزہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایک موقع پر کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے روزوں سے زیادہ، تمہاری زکوٰۃ سے زیادہ، تمہاری نماز سے زیادہ اور تمہارے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے زیادہ، سونا اور چاندی نچھاور کرنے سے زیادہ افضل چیز کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہ سب سے افضل چیز ہے، بشرطے کہ کس طرح ہو؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو. ہاں، اللہ کے دھیان کے ساتھ. اب آپ چلے جائیے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور وہاں کی مارکیٹ میں جب گھومیے تو بڑی خوبصورت تسبیح ملے گی، بڑی خوبصورت. اور اس کو خریدنے والے بھی بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، ایک سے ایک پاؤڈر کریم لگاتے ہیں، لیکن ان کا دل اتنا کالا جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ 1000 دانے کی تسبیح بھی پڑھیں تو جیسے آج تھے ویسے ہی کل رہیں گے، ویسے ہی 1 مہینے کے بعد رہیں گے، یعنی کوئی فرق ان کے اندر نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کو ذکر کی طرح نہیں کر رہے ہیں، ذکر کو ذکر کی طرح نہیں کر رہے ہیں. ذکر کو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا نام لینے میں کانپ جاتے تھے لوگ، اللہ کا نام لینے میں لوگ کانپ جاتے تھے. کتنے لوگ حج کا احرام تو پہن لیتے تھے لیکن حج کی نیت نہیں کر پاتے تھے، کانپتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں کہوں لبیک اللہم لبیک تو کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دیں کہ یا عبادی لا لبیک ما قبلت لبیک، اے میرے بندے میں نے تمہارا لبیک قبول نہیں کیا. یہ تھا ذکر، یہ ذکر تھا. لوگ ڈرتے تھے. ذکر الہی سے زبان کو ہر وقت تر رکھنا چاہیے. ہاں، شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ہے کہ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت اسلامیہ میں احکام اسلام ہیں وہ مجھ پر غالب آ گئے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے میں انہماک کرتا رہوں، یعنی جس سے میں لگا رہوں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے، تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ نماز میں بولتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں نماز پڑھانے کے دوران، کوئی تسبیح نہیں پڑھتے ہیں رکوع و تسبیح میں۔ اسی مسجد میں ان بزرگ کے بارے میں کسی نے کہا مجھ سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو ہے آپ جو ہے نماز میں جو ہے اتحیات کی جگہ اور جو ہے درود شریف کی جگہ اور جو ہے رکوع و سجدے میں صرف اللہ ہی اللہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اشارے سے تھوڑا قریب کیا، پھر مجھ سے کہا کہ اپنا کان میرے سینے پہ لگاؤ، تو میں نے اپنا کان ان کے سینے پہ لگایا اور کہنے لگے مجھے دیکھو۔ ان کی زبان نہیں ہل رہی تھی، لیکن واقعی دل سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ۔ وہ میرے نانا جان تھے، جناب حضرت الحاج الحافظ ڈاکٹر صلاح الدین احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے خلیفہ خاص تھے۔ تو وہ ذکر قلبی کی کیفیت میں تھے، ہر وقت ان کے جو ہے سینے سے ایک آواز آتی تھی ہر وقت۔ انہوں نے مجھے سنایا، میں نے سنا، مجھ سے اسی مسجد میں کسی نے کہا کہ وہ اس طرح آواز نکالتے ہیں، تو لوگوں کو کیا معلوم۔ اسی مسجد میں ہمارے نانا کے بارے میں کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ روتے بہت ہیں۔ اب جو بیچارے نہیں جانتے ہیں شریعت کی چیزیں، تو میں نے پوچھا نانا سے، میں نے ان کے پیچھے فجر کی نماز ہی پڑھی ہے، بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے میرے نانا جان، بہت عمدہ۔ وہ جن سے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا، ان سے انہوں نے سیکھا تھا، دونوں ساتھ جاتے تھے مشق کرنے کے لیے سہارنپور میں۔ تو جب جو ہے ایسی آیتیں آتی تھیں جس میں عذاب کا تذکرہ تھا، تو جب نانا جان پڑھاتے تھے تو ان کو رونا آ جاتا تھا۔ جی ہاں، تو یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ تو بہرحال یہ ایسے بھی ذاکر دنیا میں موجود ہیں، ایسے بھی ذاکر دنیا میں تھے، اب تو نہیں رہے۔ یہ سب وسیع آباد انہی کا آباد کیا ہوا ہے، یہ مسجد انہی کی بنائی ہوئی ہے، سب لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، آج تک ماشاءاللہ ساتھ دے رہے ہیں اس مسجد میں لوگ، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو میں نے بہرحال ان کے دل کی آواز سنی ہے، جو دل ان کا ہر وقت، یہ ہم اس پہ سنا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لسانوں کا رطبم من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان کے ساتھ ان کا دل بھی ہر وقت اللہ کی یاد کے ساتھ تر و تازہ رہتا ہے۔ اس میں ہمارے نانا جان تھے، جس کو میں نے قریب سے دیکھا اور انہوں نے مجھے سنایا۔ اور اتنی کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، لوگ تمہیں کیا کہنے لگے؟ دیوانہ کہنے لگے۔ یعنی مطلب یہ ہے، دونوں بات ہے اس میں، ایک تو اللہ کا ذکر تسبیح اور انگلیوں پہ بھی پڑھے ہر وقت جب جب موقع ملے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ ہر بات میں یہ کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ تو اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے انسان کو۔ ذکر کرنے والے جو ہے جنت میں بہت بلند درجے پر ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، وہ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل کر دے گا۔ یعنی لیٹے تو ہوں گے وہ زمین میں اور جو ہے اپنی لکڑی کی پلنگ پر، لیکن اس لکڑی کی پلنگ پر جب اللہ کو یاد کریں گے دل سے، تو وہ لکڑی کی پلنگ ان کو سونے اور چاندی کی مسہریوں پر جنت میں پہنچا دے گی۔ علی الارائک ینظرون، وہ اپنی مسہریوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہوں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہاں، شیطان جو ہے ذکر سے بھگاتا ہے انسان کو، جلدی ذکر کرنے نہیں دیتا۔
اللہ کا دھیان پیدا نہیں ہونے دیتا ہے، ہاں یہ رکھنا ڈالتا ہے، تو اس کے رکھنے سے بچنے کا جو علاج ہے وہ ذکر ہی ہے، ہاں ذکر ہی ہے۔ اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک زنگ لگ جاتا ہے۔ اپنے دل کو جب اللہ کی یاد کے ساتھ بندہ وابستہ کرتا ہے تو اس کے بھی دل کا زنگ جو ہے چھوٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا ذکر بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو زمین پر یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسمان میں یاد کرتے ہیں۔ جو اپنی کسی بندوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر من مجلسی ہی، اس سے بہتر مجلس میں میں اسے یاد کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بالش بڑھتا ہوں، اگر کوئی میری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی میری طرف پیدل چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ جاتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑتی ہے، لپکتی ہے۔ ہاں اللہ کا جن لوگوں نے دھیان رکھا ہے کبھی وہ کہیں کسی جگہ جھکے نہیں ہیں، ہاں جن کے دل میں مخلوق بیٹھ گئی ہے تو پھر وہ تو سبھی سے ڈرتے ہیں۔ اور انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنا بھول جائے۔ ایک بزرگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے آپ کوئی بھی عذاب دیجئے لیکن اپنے سے دور رہنے کا عذاب نہ دیجئے، اپنے سے دور رہنے کا عذاب اپنے سے قریب رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہاں بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب جو ہے ہر حال میں بندے کو چاہیے کہ حاصل کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کے دامن میں درہم ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو، ایک آدمی کے دامن میں کیا ہو؟ درہم ہو، وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ پیسہ بانٹنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دونوں نیک کام ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی نیک کام ہے اور جو ہے غریبوں کو پیسہ بانٹنا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ زیادہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کو دھیان میں رکھتا ہے۔ اور بہت صاف ستھری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتا ہے اس کی مثال مردے کی سی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے جب کہیں مقابلے کے لیے جاتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو مردہ ہیں، یہ تو مردہ ہیں، ان سے تو ہم بڑی آرام سے جیت جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ نہیں ہے۔ تو جس دل میں اللہ نہیں ہے اس دل میں کیا زندگی ہے؟ دل تو وہ زندہ ہے جس دل میں خدا ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جس دل میں ہوتے ہیں وہ دل بڑا زندہ ہوتا ہے، بہادر دل ہوتا ہے وہ، ہاں وہ دل سب پر غالب آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب تم ذکر کی مجلس میں جاؤ تو وہاں پہ چر لیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ ذکر کی مجلس کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حلق الذکر، ذکر کی مجلس سے مراد ریاض الجنہ، کہ جنت کے باغوں میں ٹہلا کرو۔ تو جنت کے باغ سے مراد کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حلقہ ہے۔ یہ جو حلقہ لگا یہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تسبیح سب کے ہاتھ میں ہو، ہاں سب کے دل میں خدا ہو یہ ضروری ہے، سب کے دل میں خدا ہو یہ ضروری ہے۔ ہاتھ میں چاہے تسبیح نہ ہو، کچھ بھی ہو ہاتھ میں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھتے ہیں لوگ۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مجلس لگے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کم سے کم ذکر کر لیا جائے۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں کسی انداز سے، اللہ تعالیٰ کا کوئی قول سنا دیں، شریعت کی کوئی بات بتا دیں۔ ہماری مجلس تو مہینوں مہینوں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں صرف سیاست کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں صرف دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو عقل سنبھالنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کسی ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اب تک نہیں ملا۔ ایسے لوگوں پر کیا عذاب آتا ہے اور ایسے لوگ اللہ کو کس طرح بھول جاتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میری عمر بہت کم ہے لیکن بڑے بڑے تجربات ہوئے ہیں۔ اسی الہ آباد میں ہم ایک گھر میں گئے، انہوں نے کہا تھا حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی شہر آگرہ تھے اور یہاں اس مدرسے میں بھی خدمت انجام دیتے تھے، تو حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس رومی صاحب نے کہا کہ ایک صاحب کے ہاں چلنا ہے، وہ مدرسے میں کچھ کتابیں دیں گے۔ تو شعبان کا مہینہ تھا، ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک گاڑی تھی وین ہرے رنگ کی، تو گئے، انہوں نے جتنی کتابیں تھیں الماری پہ دکھائی۔ آج سے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے، 2003 ان کی بات ہوگی، 4 کی۔ بہت بھاری بھرکم آدمی تھے، سول لائن میں بنگلہ تھا ان کا۔ تو بہرحال انہوں نے بتایا ہم کو کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، لے لیجئے آپ۔ میں نے سب اٹھا کر جو ہے کتابیں الماری کی اپنی گاڑی میں رکھ لیا۔ مدرسے کو انہوں نے دیا تھا مفتی صاحب کے واسطے سے، تو میں نے جو ہے ایک قرآن شریف وہاں پہ چھوڑ دیا، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ رمضان آنے والا ہے، پورا انہوں نے گھر کتاب سے خالی کروا لیا، ایک قرآن شریف رکھ دے، پڑھنا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے آپ اس کو کیوں نہیں لے گئے؟ میں نے کہا ارے آپ لوگ قرآن شریف پڑھیں گے نا، اس لیے میں نے ایک قرآن شریف چھوڑ دیا ہے۔ کہنے لگے کون پڑھے گا، لے جائیے اسے، کون پڑھے گا؟ یہ مسلمان، یہ خدا کا ذکر، یہ قرآن کا ذکر، یہ سچا واقعہ ہے۔ ہاں، آپ کو ایسی باتیں میں بتاؤں گا زیادہ تر جو میرے ساتھ گزرتی ہیں۔ ہاں، میں زندگی میں اللہ کے بندوں پہ کافی ریسرچ کر رہا ہوں۔ ہاں، میں تو بہت کچھ آپ لوگ کو بتانا سکھانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس ابھی تھوڑا وسائل کی کمی ہے۔ ہاں، تو بہرحال ذکر کرنے والا جو بھی بھلائی مانگے گا وہ پالے گا۔ دیکھیے یہ بھی بات ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو کیا کرتے ہیں؟ پورا بھی کرتے ہیں۔ لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو آپ ذاکر بنیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذاکر بنائے اور آپ کو بھی ذاکر بنائے، ٹھیک ہے؟ ذاکر کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت کس کا دھیان رہے؟ اللہ کا دھیان ہے۔